علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے سب کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح بچوں کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح بڑوں کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو یہ کہے کہ میں نے مکمل علم حاصل کر لیا۔ جو جتنا سیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا خالی محسوس کرتا ہے۔ ہاں، جو اپنے آپ کا مفتی بن جائے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، لیکن اصل میں وہ سیکھتے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں فضیلت بیان کر دوں کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص علم دین کے سیکھنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب کوئی علم دین سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے تھے۔ اب وہ زمین پر بظاہر تو چلتا ہے لیکن اصل میں وہ فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہے۔ یہ علم دین سیکھنے کی برکتیں ہیں حضرات محترم۔ اور بعض بزرگان دین کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی علم دین سیکھنے کے لیے نکلا اور بیچ راستے میں یا پھر علم حاصل کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ ہر گھڑی ہماری سالوں درجنوں سالوں کے برابر نفل نماز اور عبادت کرنے سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی ہر گھڑی بہتر ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثلا 2 گھڑی اگر کوئی علم دین حاصل کرے 70 سال نفل عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے کرم سے ہمارے اوپر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کے ساتھ عطا فرمایا۔ اس میں 70 پلس اور کر لو 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرما رہا ہے، یہ بندہ بھی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ حضرات محترم، عام دنوں میں 2 گھڑی اگر کوئی علم دین سیکھے تو اس کو 70 سال کی عبادتوں کا ثواب، نفل عبادتوں کا ثواب۔ تو رمضان المبارک میں ایک نیکی کمانے پر 70 پلس کا ثواب ملتا ہے، تو حضرات محترم اندازہ لگائیے کتنا مل رہا ہوگا۔ تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جب بھی اپنے گھر سے نکلے ظہر کی نماز کے لیے تو نماز کی نیت تو کرے ہی، لیکن ساتھ میں یہ بھی نیت کر لے کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس میں بڑی بہتر بات ہوگی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کے مسئلے مسائل کا سلسلہ طہارت اور بیت الخلاء کے مسئلے مسائل سے۔ حضرات محترم، یہ مسائل بہت کم لوگ سکھاتے ہیں اور شرمندگی بھی لوگوں کو ہوتی ہے، سیکھنے میں بھی، سیکھنے والوں کے لیے بھی اور سکھانے والوں کے لیے بھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب کھول کر کے کتاب سامنے نہ رکھی جائے تو پڑھے گا کون؟ حضرات گرامی، جب کتابیں کھول کر کے رکھ دی جائے گی تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو آئے گا جو پڑھے گا ضرور۔ تو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو اگر وہ سیکھنے کے لائق ہے اور زندگی میں انسان کی آتے ہی ہے، اس کو سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر کرتے کیا ہے، طہارت خانے میں اگر جاتے ہیں یا پھر بیت الخلاء میں اگر جاتے ہیں لیٹرین وغیرہ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے ہم وہاں پر جا کر کے سیدھے الٹے پاؤں کا ہمارا کوئی تصور نہیں رہتا۔ ہم جو قدم آگے پڑھنے والا ہے وہی قدم ہم طہارت خانے میں ڈال دیتے ہیں، طہارت خانے کی جہاں سے جگہ اسٹارٹ ہوتی ہے وہاں پر ڈال دیتے ہیں، یا پھر انٹر جہاں سے ہوتے ہیں ہم وہاں پر یا تو کبھی سیدھا پیر ڈالتے ہیں، کبھی الٹا پیر ڈال کر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ طریقہ یہ ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ ہم اگر بری جگہ پر جائے، جیسے بیت الخلاء ہو یا پھر طہارت خانہ ہو یا پھر غسل خانہ ہو، اس میں ہم کو انٹر جو کرنا ہے وہ پہلے الٹا پیر اندر ڈال کر کے انٹر ہونا ہے۔
الٹا پیر پہلے اندر ڈال کر کے ہم کو اندر انٹر ہونا ہے، اندر جانا چاہیے۔ یہ بیت الخلا، طہارت خانہ اور غسل خانے میں داخل ہونے کا طریقہ ہے۔ اس سے بھی پہلے ایک کام ضروری یہ ہوتا ہے، احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ بیت الخلا کی یا پھر طہارت خانے کی، دونوں کی ایک ہی دعا ہے تو دعا پڑھ لیں۔ دعا پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان جگہوں پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ تو آج کل کا انٹیلیجنٹ زمانہ ہے کہ پہلے کا زمانہ ہم ہماری نظروں میں جہالت والا زمانہ سمجھتے تھے کہ لیٹرن اور باتھ روم باہر ہوتے تھے، گھر کے کئی دور لوگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ناپاک جنات شیطان وہیں پر ہوتے تھے، گھر تک کے نہیں آتے تھے۔ آج ہم نے ہمارے گھر میں ان کا بسیرا کر دیا ہے تو خیر کوئی بات نہیں، اس میں ماں بہنوں کا ایک پردہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ماں بہنوں کی عزتیں بھی محفوظ رہتی ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ لیکن بات ایک یہ ہے کہ یہ جگہوں پر شیاطین بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو ہم کو جب بھی اس کے اندر داخل ہونا ہے تو ہم دعا پڑھ کر ہی داخل ہو۔ دعا پڑھ کر کے داخل ہونے میں ایک فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ شیطان اور انسان کے بیچ میں آڑ بن جاتی ہے دعا، یہ آڑ بن جاتی ہے، جس کو رقیہ بھی بولتے ہیں عربی زبان میں۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، کوئی بھی دعا ہو، کسی بھی کام کی ہو، وہ انسان کی حفاظت کے لیے رقیہ بن جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جنات سے اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا وہاں پر پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا فرمایا گیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے، خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے۔ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو فرمایا گیا کہ جتنے بھی شیطان تمہارے غسل خانے میں ہیں، باتھ روم میں ہیں اور تمہارے لیٹرین کی جگہ پر ہیں، طہارت خانے میں، سارے کے سارے شیطان اندھے ہو جاتے ہیں، دعا پڑھنے والے اس کو دکھائی نہیں دیتے، ان شیاطین کو دعا پڑھنے والے دکھائی نہیں دیتے۔ تو جب انسان دعا پڑھ کے بیت الخلا میں یا پھر طہارت خانے میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک کہ وہ بیٹھا رہے گا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنی فضلات کو دور کرنے کے لیے، اپنی طہارت وغیرہ صاف کرنے کے لیے، جب تک کہ وہ بیٹھا رہے گا شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ دعا پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم دعا نہیں پڑھیں گے تو شیطان شرارت کرنے والے ہوتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، تو یہ انسانوں کے بیچ میں شرارتیں پیدا کرتے ہیں، انسانوں کے بیچ میں رہ کر کے شرارتیں کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جب ہم بغیر دعا کے انٹر ہو گئے طہارت خانے میں، غسل خانے میں تو یا پھر لیٹرین میں، تو وہ ہم کو دیکھ کر، ہماری شرمگاہ کو دیکھ کر کے وہ ہنستے ہیں اور پھر اگر ان کا جی چاہے، کیونکہ ہم محفوظ نہیں ہیں، ان کا جی چاہے تو ہم پر آکرمن بھی کرنے کو کرتے ہیں، وہاں پر حاوی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دعا کا یہ فائدہ ہے کہ شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ہم نے کئی سارے ایسے مسئلے مسائل بھی دیکھے کہ کسی کے اوپر بلا حاوی ہو گئی، اس سے قبلایا گیا کہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا یہ باہر کسی درخت کے نیچے لیٹرین کا ڈبہ لے کر کے گیا تھا پانی کا، اور وہاں پر بیٹھا، تو یہ بیٹھا، میں نے لات مار کر کے اس کا ڈبہ گرا دیا اور پھر اس کے اوپر حاوی ہو گیا، جب اس کی طہارت ہی ٹوٹ گئی تو اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ تو حضرات محترم، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھیں گے شیطان ہمیں تکلیف پہنچائے گے ہی نہیں، تو دعا پڑھنا چاہیے۔ دعا پڑھ لے باہر ہی، اور پھر ایک طہارت خانے ایسے ہوتے ہیں مسجدوں میں کہ بہت سارے طہارت خانے تھے، باہر ایک بڑا گیٹ بنایا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں پر ہے، تو وہاں سے انٹر ہوا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ طہارت کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، جب جا کر کے دعا پڑھنی چاہیے، نہیں۔ اگر ایسی بات ہے کہ اندر طہارت خانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور باہر سے جانے کے لیے، اندر داخل ہونے کے لیے جگہ ہے، تو باہر ہی پڑھ لینا چاہیے دعا، اندر داخل ہو کر کے دعا نہیں پڑھنا چاہیے، باہر ہی پڑھنا چاہیے۔ دعا پڑھ لیے، الٹا پیر اندر ڈالیں، پھر اس کے بعد جو ہمارا جہاں پر ہم کو ہمارا جی چاہے، جہاں پر خالی جگہ ملے، وہاں پر ہم طہارت کے لیے بیٹھ جائیں۔ طہارت کے لیے جب بیٹھیں گے تو وہاں پر ایک کام یہ ہوگا کہ
ہم الٹے پیر کو ڈھیلا رکھیں گے اور سیدھے پیر پر زور دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، پیشاب ہم کو کھل کر کے آئے گا۔ الٹے ہاتھ سے اعلی تناسل ہم پکڑ کر کے رکھیں اور جب پیشاب مکمل طور پر ہو جائے تو پھر الٹے ہاتھ سے اعلی تناسل کو مس لیں۔ اعلی تناسل کو اس انداز میں مسئلے کہ اگر پیشاب کی نس کے اندر اگر کوئی قطرہ بھی ہو تو پورے طریقے سے نکل جائے، پورے طریقے سے نکل جائے، اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالتے جائیں اور الٹے ہاتھ سے اعلی تناسل کو مسلتے جائیں، پیشاب کی نس میں کوئی بھی قطرہ باقی نہ رہے۔ اگر یہ ایسے ہو گیا، پیشاب کرنا ہو گیا، بہت سارے جگہوں پر یہ بھی انداز ہوتا ہے اور انداز صحیح بھی ہے، ڈھیلے وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن صرف ڈھیلا نہیں استعمال کرنا چاہیے، پہلے ڈھیلا استعمال کر لیں اس کے بعد پھر پانی سے دھو لیں، یہ صحیح طریقہ بھی ہے اور فائدے مند بھی ہے۔ یا پھر بہت ساری جگہ ٹیشو بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہ بھی صحیح طریقہ ہے، پہلے ٹیشو سے اپنی طہارت کو صاف کر لے، پھر بعد میں پانی سے صاف کر لے، ورنہ صرف پانی سے بھی صاف کیے تو بھی چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ڈھیلے کے سوا جمتا ہی نہیں تو میں پانی سے کیوں کروں۔ صرف ڈھیلے سے وہیں پر اجازت ہے جہاں پر 1 کلومیٹر دور دور تک کے پانی مل نہیں سکتا، تو وہیں پر ڈھیلے کی اجازت ہے، صرف ڈھیلے کی، ورنہ ڈھیلے سے بھی اور پانی سے بھی کر رہے تو عام طور پر اجازت ہے۔ تو حضرات محترم، جب ہماری طہارت ہو جائے تو اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے قطرے اٹکنے والے ہیں یا پھر اٹکتے ہیں، طہارت ہونے کے بعد، مکمل پیشاب باہر نکل جانے کے بعد، تو 2-3 مرتبہ زور زور سے کھانسیں۔ کھانسنے میں کیا ہوگا، پورے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں تو نس میں پیشاب کی یا پھر مثانے میں جو بھی قطرے باقی ہوگے وہ جھٹکے سے جلدی نکل جائیں گے، جلدی نکل جائیں گے۔ اور دوسرے بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ادھر ادھر ہلاتے ہیں، اس سے بھی وہ قطرے کیا ہوتے ہیں، اگر اندر سائڈ سوئٹ میں اگر کہیں پر رک گئے ہیں تو ادھر ادھر ہلنے سے وہ بھی قطرے، لیکن اس میں احتیاط یہ چاہیے کہ ہمارے پیروں کے اوپر جو ہم پینٹ یا پھر پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں، ہماری پیشاب اس کے اوپر نہیں لگنا چاہیے، اس انداز میں ہلے تو یہ ایسا کرنے کے بعد جو قطرے باقی ہوگے وہ نکل جائیں گے، پھر پانی ڈال کر کے الٹے ہاتھ سے پھر ہم دھو لیں، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ سے ہم اپنے پیشاب کی جگہ کو صاف کریں۔ یہ طہارت کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ بات ایک یہ ہے کہ طہارت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اور لیٹرین کرنے کے لیے یہ انداز اپناتے ہیں، مجھے پوری کھانے کی عادت ہے، جب تک کہ پوری نہیں کھاؤ گا تو مجھے طہارت نہیں ہوگی، مجھے لیٹرین نہیں ہوگی، یہ ان کا ذہن بن جاتا ہے۔ ذہن بن گیا تو جو ذہن میں چلتا ہے وہی انسان کا جسم کام کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا ذہن نہیں بنائیں گے تو ہمارا معاملہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیڑی پیے گے تبھی طہارت ہوگی، گٹکا منہ میں ڈالیں گے تبھی لیٹرین ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیشاب کرتے وقت اور لیٹرین کرتے وقت منہ میں کچھ رکھنا، یعنی کھانے کے لیے منہ میں کچھ رکھنا یا پھر تھوکنا بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارا پیشاب کرنے کا طریقہ یا پھر جو لیٹرین وغیرہ ہے تو کرنے کا طریقہ جو ہمارا ہے یہ مکروہ ہو جائے گا، جو عام طور پر ہم کو یہ عمل سنت کے مطابق کرنے پر جو ثواب ملے گا اس میں کمی آ جائے گی۔ تو پیشاب لیٹرین کرتے وقت تھوکنا بھی نہیں چاہیے، نہ کچھ کھانا چاہیے، نہ کچھ منہ میں کھانے کے لیے رکھنا چاہیے، یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ جیسے ہی پیشاب ہو جائے فوراً اٹھ کر کے اپنے پیشاب کے بعد کی یا پھر لیٹرین کے بعد دونوں کی بھی ایک ہی دعا ہے وہ پڑھ دے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تعریف ہے اس رب کی جس نے تکلیف دینے والی چیز کو مجھ سے نکال دیا، تعریف ہے اس رب کی جس نے تکلیف دینے والی چیز کو مجھ سے نکال دیا۔ تو حضرات محترم ایسا کریں گے تو یہ ہمارا صحیح طریقہ پیشاب کرنے کا ہے۔ اور لیٹرین کرنے کا طریقہ کیا ہے، انٹر ہم
ویسے ہی ہوگے جس طریقے سے ہم طہارت کے لیے ہوئے تھے. پہلے دعا پڑھ لیں گے, پھر انٹر ہو گئے الٹا پیر اندر رکھ کر کے, الٹا پیر اندر رکھ کر کے انٹر ہو گئے, لیٹرین کے لیے بیٹھے گئے. تو ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے کہ جہاں سے ہم کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو, اور موبائل کا چلانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے, بات کسی سے نہیں کرنا چاہیے, چھینک کا جواب نہیں دینا چاہیے. اذان چل رہی ہے, اذان کا جواب ایسی جگہوں پر دینا نہیں چاہیے. یہ نہایت ہی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہ بھی مکروہ ہوگا, آسمان کی طرف لیٹرین اور طہارت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بھی مکروہ ہوگا, بار بار شرمگاہ کی طرف دیکھیں گے تو بھی مکروہ ہوگا, اور نہایت ہی سختی کے ساتھ جو ہم سے فضلات ناپاکی گندگی نکل رہی ہے بار بار اس کی بھی طرف دیکھتے رہیں گے تو بھی مکروہ ہوگا. ہاں ایک وقت میں اجازت ہے کہ ڈاکٹر اجازت دے کہ تمہیں پتری ہے تو پیشاب کے اوپر غور کرنا, کہیں کھڑا نکلا تو نہیں, کہیں کنکر نکلا تو نہیں, تو تب تمہیں دیکھنے کی اجازت ہے کہ ہم سے کیا نکل رہا ہے. اور کئی ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم کو پخانے کی تکلیف وغیرہ ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, تو وہاں پر دیکھنا کہ اس میں خون تو نہیں آ رہا, یا پھر جسم میں کمر میں اس میں کمزوری ہو رہی ہے, کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے, تو پھر اس میں دیکھنا کہ ناک میں سے جو رطوبت نکلتی ہے, جو پانی نکلتا ہے, اس کے جیسا پانی پخانے کے اندر تو نہیں آ رہا, تو پھر وہ ڈاکٹر دیکھنے کے لیے کہتے ہیں. تو ایسے وقت میں دیکھنے کی اجازت ہے, لیکن یہ اپنی عادت بنا لینا بار بار ہم سے کیا نکل رہا ہے کتنا, یہ ساری گندی باتیں ہیں, ان باتوں پر توجہ دینا نہیں چاہیے. تو سائڈ میں بہت سارے حضرات یہ ہوتے ہیں کہ رات میں 12 بجے اگر طہارت کو جا رہے ہیں, یا پھر 1 بجے اگر لیٹرین کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو بار بار کبھی ادھر دیکھیے گا, کبھی ادھر دیکھیں گے, کبھی سامنے دیکھیں گا, کبھی پیچھے دیکھیں گے. یہ انداز بھی نہایت ہی غلط ہے اور ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. کئی نہیں دیکھے بلکہ شرمندگی کے ساتھ نیچے گردن جھکائے اپنا اپنا کام کرتے رہے, بیٹھے رہے. تو حضرات محترم, پیشاب کرتے وقت ہم نے کون سے پیر کو ڈھیلا رکھا تھا؟ الٹے پیر کو, اور سیدھے پیر پر زور دیا تھا. اب اس کا الٹا ہے لیٹرین کرتے وقت. لیٹرین کرتے وقت اس کا الٹا ایسا ہے کہ سیدھے پیر پر ہم زور دیں گے, سیدھے پیر کو ڈھیلا رکھیں گے, اور الٹے پیر پر ہم زور دیں گے. اس کا مسئلہ اس انداز سے نکلے گا کہ جو ہماری آنتیں ہوتی ہے زیادہ تر وہ ان کا جھکاؤ سیدھی جانب ہوتا ہے. تو اگر ہم سیدھی جانب اگر کھول کر کے رکھ دیں گے, سیدھے پیر کو اچھے طریقے سے کھول کر کے رکھ دیں گے, الٹے پیر پر زور دیں گے, تو یہ آنتیں جو ہوگی ہماری, ان پر کوئی بھی بل وغیرہ نہیں پڑے گا, یہ اچھے طریقے سے کھلی رہے گی, تو لیٹرین ہم کو صاف ہوگی. یہ اس وجہ سے یہ رکھنے کا, پیر پر زور دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے. تو پھر جب یہ ہو جائے, لیٹرین ہم کو مکمل ہو جائے, زیادہ دیر تک کے نہیں بیٹھنا چاہیے. زیادہ دیر تک کے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے عادت زیادہ بڑھ جانے پر آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے, اور زیادہ دیر تک کے بیٹھے رہیں گے تو پھر جنات بھی ہم کو, جو وہاں پر ناپاک جن اور خبیث جن ہوتے ہیں, وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو جب اپنا کام حل ہو جائے, وہ ہماری طہارت ہو جائے, تو وہاں سے جلدی سے طہارت حاصل کر کے اٹھ جانا چاہیے. جب ہم کو پتہ چلے کہ اب پوری گندگی ہمارے پیٹ سے نکل گئی ہے, بالکل اچھے انداز میں, اس انداز میں طہارت حاصل کرے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی کا مگا وغیرہ پکڑے اور پانی ہاتھ پر ڈالتے رہیں, الٹے ہاتھ پر, اور وہی پانی اپنی پچھلی شرمگاہ کی طرف لے کر کے جائے. پہلے تو اگلی شرمگاہ, پیشاب کی شرمگاہ دھو لے, پھر اس کے بعد پچھلی شرمگاہ جس سے ہم نے لیٹرین وغیرہ کی وہ دھو لے. انداز یہ ہوگا کہ سیدھے الٹے ہاتھ کی لمبی, یہ جو بڑی انگلی ہوتی ہے, یہ انگلی کو اوپر اٹھا لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا نیچے اس کے سائڈ والی انگلی کو اٹھا لیں گے, پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا نیچے یہ چھوٹی انگلی کو اٹھا لیں گے. شہادت کی انگلی کا اس میں کوئی کام نہیں ہوتا, شہادت کی انگلی سے ناپاکی صاف نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 3 انگلیاں ہوتی ہیں. تو یہ 3 انگلیوں سے ہم اپنے پخانے کی جگہ کو دھوئیں گے. پخانے کے بہت سارے حضرات اتنی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی آپ کو فٹ رکھ نہیں پاتے, پھر حال کیا ہوتا ہے کہ وہی
ایسے انداز میں وہ طہارت حاصل کرتے ہیں کہ جو ان کے اوپر بھی ناگوار گزرتا ہے سیدھی جانب سے تو وہ طہارت حاصل نہیں کر پاتے. تو حضرات محترم اپنے آپ کو بھی تھوڑا توجہ دینا چاہیے. تو اس انداز میں ان انگلیوں سے اپنی ناپاکی کو صاف کریں گے. سیدھے ہاتھ سے پانی لیں گے, الٹے ہاتھ سے ہم ناپاکی کو صاف کرتے جائیں گے اتنی دیر تک کہ ہم اپنی ناپاکی کو پانی سے صاف کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا ذہن تسلیم نہ کر لے, ہمارا دماغ تسلیم نہ کر لے کہ اب ناپاکی صاف ہو ہی گئی, کوئی چکناہٹ باقی نہ رہے, کوئی گندگی باقی نہ رہے. اگر پوری گندگی صاف ہو گئی, ساری چکناہٹ دور ہو گئی, ہم کو یقین ہو گیا کہ ہماری گندگی نکل گئی. یہ نہیں کہ پرانا انداز ہم اپنا ہے. ہمارے دور میں تو چھوٹی سی وہ نیل کی بوتل لے کر کے جاتے تھے جو کہ 1.5 لیٹر کی بھی نہیں ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں تو وہ لوٹا لے کر کے جاتے تھے, اس میں ہو جاتا تھا. ہمارا کمال یہ ہم تھوڑے سے پانی میں دھو لیا کرتے. یہ ہمارا کمال نہیں, یہ ان کا کمال ہے جو کہتے ہیں کہ چلو بھر پانی میں بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے. ایسا نہیں, مسلمانوں میں یہ نہیں ہے. مسلمانوں میں یہ ہے کہ جتنا چاہے پانی بہا لے, کب تک, جب تک کہ تم کو یقین ہو جائے ناپاکی صاف ہو گئی ہے. حضرات محترم, تو ناپاکی صاف ہو جائے تب تک کہ ہم اپنے کام کو پانی کے ساتھ جاری رکھیں, پانی سے ناپاکی کو صاف کرتے رہیں. صاف ہو جائے فوراً اپنی شرمگاہ کو کپڑے سے ڈھانپ لیں. اور یہ نہیں, بڑے لوگوں کا خاص طور پر یہ انداز ہوتا ہے کہ اندر سے جب طہارت کریں یا پھر لیٹرین کریں تو صاف کرنے کے بعد, طہارت حاصل کرنے کے بعد ویسے ہی پاجامہ پینٹ لے کر کے باہر آتے ہیں اور پھر باہر لوگوں کے سامنے پھر وہ ڈھکتے ہیں اور پھر بند کرنا شروع کرتے ہیں. یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. شرمگاہ دکھانے سے بچنا چاہیے, کیونکہ شرمگاہ دیکھنا, بلا وجہ دیکھنا اور بلا وجہ دوسروں کو دکھانا نہایت ہی سخت گناہ ہے اور حرام بتایا گیا ہے. تو اس کام سے بھی بچنا چاہیے. جہاں پر ہم نے طہارت لیٹرین کی ہے وہیں پر طہارت لیٹرین کرنے کے بعد, طہارت حاصل کرنے کے بعد ہم کو اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لینا چاہیے. اس کے بعد جب باہر آئے تو ہم دروازے کے باہر جو قدم رکھیں گے وہ سیدھا قدم رکھیں گے. اچھی جگہ پر رکھ رہے ہیں نا, تو اچھی جگہ پر جب ہم نکل کر کے باہر قدم رکھیں گے دروازے کے باہر تو سیدھا قدم رکھیں گے. تو یہ طہارت خانے سے یا پھر لیٹرین کی جگہ سے نکلنے کا طریقہ ہے اور یہ طہارت حاصل کرنے کا مکمل طریقہ ہے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے, لیٹرین کی جگہ کوئی چیز کھانی پینی نہیں چاہیے, تھوکنا نہیں چاہیے, سلام نہیں کرنا چاہیے, سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے, بات نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اگر باتیں اگر ہم ذہن میں رکھیں گے مکمل طور پر اچھے طریقے سے سنت والے انداز میں ہمارا یہ کام ہوگا, اور یہ کام سنت کی نیت سے اگر کریں گے تو ہم کو اس پر ثواب بھی ہوگا, ورنہ پھر ثواب میں کمی آ جائے گی, مکروہات ہمارے اس فعل کے اندر پائے جائیں گے. ہاں, بہت سارے حضرات یہ کرتے ہیں کہ ننگے پیر طہارت خانے میں جاتے ہیں, ننگے پیر. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, چاہے گھر کی لیٹرین میں ہو یا پھر مسجد کی لیٹرین میں ہو, ننگے پیر طہارت خانے میں, غسل خانے میں, طہارت خانے میں نہیں جانا چاہیے. خیر غسل خانے میں تو نہانے کے لیے جاتے ہیں, طہارت خانے میں اور لیٹرین کی جگہ پر ننگے پیر نہیں جانا چاہیے. چپل وغیرہ پیر میں ہونی چاہیے اور سر بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر دوپٹے کے وہ اس جگہ پر جاتی ہے, جبکہ خبیث جن اگر عورتوں پر حملہ کرتے تو زیادہ تر بالوں کی وجہ سے حملہ کرتے ہیں. تو بال, سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری اور ایک بات, اگر کھلے میں باہر اگر باتھ روم کر رہے ہیں تو جو زمین کی دراڑیں ہوتی ہے, زمین کی جو چیریں ہوتی ہے, پانی کم پڑنے کی وجہ سے جو زمین اول جاتی ہے, بیچ میں سے اپنے آپ کو پھاڑ دیتی ہے, ایسی جگہوں پر یا پھر سوراخ ہوتے ہیں زمین کے اندر, ایسی جگہوں پر طہارت نہیں کرنا چاہیے. اسلام نے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ اس میں سانپ بھی ہوگا, بچھو بھی ہوگا, کیا پتہ تم ایسی حالت میں بیٹھے ہو, تمہارا دھیان ہو یا نہ ہو, وہ پھٹ سے آ کر کے تمہیں کاٹ لے, پھر کیا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ بھی منع کیا گیا ہے. ایسے بہت سارے واقعے ہوئے ہیں. تو حضرات محترم, تو ایسی جگہ پر نہیں کرنا چاہیے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ بلوں کے اندر اور زمین کی دراڑوں کے اندر جناتوں کا بھی بسیرا ہوتا ہے.
چاہے پاک جن ہو یا پھر ناپاک جن ہو، کوئی بھی جن ہو، تو ایسی جگہوں پر سوراخوں کے اندر، بلوں کے اندر اور دراڑوں کے اندر جن وغیرہ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ایسی جگہوں پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے خود ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ یہ گیا تھا درخت کے نیچے، اس نے لیٹرین کر دیا، وہاں پر ہم کھانا بنا رہے تھے، ہمارے کھانے کے اندر اس نے اتنا ناپاک کام کر دیا، اس وجہ سے ہم اس کے اوپر حاوی ہو گئے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھ لیں، آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔